زوار ایک دن کی چھٹی پر چلا جاتا ہے جس کا فائدہ ندیم اٹھا لیتا ہے اور اب وہ وہاب درانی کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ پارس نے آج اپنی کسی دوست کی سالگرہ پر جانا ہے تو تم اس کو وہاں سے ہی کڈنیپ کروا لینا، ہم بالکل بھی عمل دخل نہیں دیں گے۔ جس پر دوسری طرف آفتاب اپنے باپ کو منع کرتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہم، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے، ان سب میں بہزاد ماموں کا کیا قصور ہے، اور بہزاد ماموں کو اگر پتا چل گیا کہ آپ اس کام میں ملوث ہیں تو وہ تو ہم سب کو مار دیں گے جان سے، کیونکہ پارس میں بہزاد ماموں کی جان بستی ہے۔ جس پر ندیم آفتاب کو کہتا ہے کہ تم چپ کر جاؤ، میں جو کرتا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب پارس جانے لگتی ہے اپنی دوست کی سالگرہ پر، وہاں پر سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن پیچھے سے اس کا باپ یعنی کہ بہزاد کے دل میں بہت درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو، وہ بڑا پریشان ہے، کال کر دیتا ہے زوار کو کہ زوار مجھے میری بیٹی کی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تم جاؤ اور جا کر دیکھو پارس کو۔ جس پر زوار کہتا ہے کہ آپ فکر مت کرے سر، میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں اس لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہوں۔ جس پر اب زوار اس لوکیشن پر چلا جاتا ہے جہاں پر پارس گئی ہوتی ہے۔ فی الحال تو پارس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے لیکن بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کی مالکن ہے۔ بہرحال زوار پارس کو کال پر کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو لوکیشن ہے نا، آپ نے یہاں سے باہر نہیں آنا۔ جس پر پارس کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جہاں جاتی ہوں وہاں پر آ جاتے ہو۔ جس پر زوار کہتا ہے آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہی کریں، اپنی لوکیشن سینڈ کریں۔ تو اب یہ اس کو اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف اب وہاب درانی اپنے گنڈے بھیج دیتا ہے وہاں پر ہی جہاں پر پارس کی لوکیشن سینڈ کی ہے ندیم نے۔ وہاب درانی کے گنڈے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ پارس وہاں سے نکلنے والی ہوتی ہے۔ پارس کو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ زوار کیا اس کے پیچھے سائے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے اور اس کو وہاں پر ہی ٹھہرنے کا کہہ دیا ہے۔ پارس ابھی نکلتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور پارس کو ایک گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پیچھے کھڑا زوار ان پر بہت زیادہ فائرنگ کرتا ہے لیکن فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ پارس کو لے جاتے ہیں۔ پیچھے سے زوار اب گھر میں کال کر دیتا ہے جہاں پر اس کے ملازم کو یہ بات ساری کی ساری بتاتا ہے کہ پارس بی بی کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اب وہ نوکر آتا ہے بہزاد کے پاس، بہزاد کو کہتا ہے کہ سر پارس بی بی کڈنیپ ہو گئی ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے نامعلوم افراد نے لے کر چلے گئے ہیں۔ جس پر بہزاد کی ایک دم سے طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ وہ ڈر تھا جو کئی سالوں سے اس کے دل میں تھا کہ میری بیٹی کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، اور آج وہ پورا ہو گیا کہ ایک دم سے ہی بیچارے بہزاد کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے دل میں اور لیفٹ بازو میں بہت زیادہ درد ہونے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی زمین پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جس پر بہزاد کی بہن شمسہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آفتاب کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، جلدی سے گاڑی نکالو اور ماموں کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اب بہزاد کو ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو آفتاب بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور آفتاب اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ماموں کو کچھ ہوا تو آپ ہی قصوروار ہوں گے۔ جس پر ندیم کہتا ہے کہ تمہیں میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس پر شاہین کہتی ہے کہ ندیم یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ دوسری طرف پارس کو اب چونکہ گنڈے لے کر جا چکے ہیں اور وہ وہاب درانی کے پاس بھی لے جاتے ہیں۔ وہاب درانی کہتا ہے کہ پارس کیا حال ہے۔ پارس کہتی ہے کہ مجھے جانے دو، میرے ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے ارے تم نے تو غصہ ہی کر لیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی مشکل سے تمہیں یہاں لایا ہوں صرف اس بات پر کہ تم کہو میں چلی جاؤں تو میں تمہیں بھیج دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر دل ہی نہیں کرتا کہ اپنی نظریں ادھر سے ادھر کی جائیں، اور تم کیا کہتی ہو کہ میں تمہیں وہاں بھیج دوں؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ جس پر پارس کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم۔ بہرحال اب پارس کو تو وہ چھوڑ دے گا کیونکہ پارس کو بچانے کے لیے زوار آ جانے والا ہے، لیکن اب بہت زیادہ بہزاد کی حالت خراب ہے۔ لیکن بہزاد کو کیا ہوش آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامہ سیریل میں کس کا کریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے اور محافظ ڈرامہ کا آپ کو ریویو کیسا لگ رہا ہے آج کل میں۔ اب ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ڈرامہ ریویو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے اگر پہلی بار چینل پر وزٹ کیا ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کیے بغیر مت جائیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔